السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسیب زدگی کیوں ہوتی ہے، کہ جنات لوگوں میں لوگوں کے اوپر کیوں آتے ہیں، لوگوں کے جسموں میں کیوں داخل ہوتے ہیں، اس کی کیا بڑی بڑی موٹی موٹی وجوہات وہ آج ہم بیان کریں گے۔ ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اکثر لوگ آ کر مجھے سوال کرتے ہیں کہ میرا کوئی دشمن نہیں، تو میرے اوپر جادو کون کرے گا، کیوں کرے گا؟ تو یہ میں آج لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیوں کا جواب، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں کہ آپ پہ جادو کیوں ہوا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے بھی کئی مختلف جگہوں پہ مقافات عمل کے اندر بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ سے ایسا ظلم سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت خود ان شیاطین کو آپ پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک یہ بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات چونکہ شیطان ابلیس کی اولاد ہے، اور شیطان ابلیس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچاؤں گا، کیونکہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا۔ وہ پھر اپنی ذریت کو یہ کہتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد، ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، تو بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے جو جنات شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پوری جماعت منظم ان کی جماعت ہوتی ہے، اور پھر اس کے حکم کے ساتھ یہ لوگوں کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ جادو خود کر دیتے ہیں از خود۔ اور اس کی ایک اور غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں کہ یہاں پر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادوگر اگر جادو کرے گا تو پھر ہی ہوگا، ویسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ شیطان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جسٹ ایک علامتی ہے، اصل میں جو جادو کرنے والا ہے وہ ہر جادوگر کا موکل ہوتا ہے، جو شیطان ابلیس کی جماعت کے ساتھ کام کرنے والا جن ہوتا ہے، اکثر اس کو موکل کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں جو جادوگر ہے وہ جنات ہوتے ہیں۔ انسانوں کو تو چند کلمات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو دہرائیں اور ان کو آرڈر ملے اور اس کے مطابق وہ کام کر چھوڑیں۔ اصل جادوگر وہ جن خود ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک موکل جسے کہا جاتا ہے اس کے انڈر لاکھوں جن ہوتے ہیں جو کہ جادوگر کے کہنے پہ لوگوں پہ وہ مسلط کرتا رہتا ہے، 1 2 4 10 100 وہ جتنے بھی کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی جن جاتا ہے اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کے جسم میں داخلے کی خاطر سینکڑوں جن جل بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جادوگر کی طرف سے، انہوں نے لازمی جسم میں داخل ہونا ہوتا ہے، پھر ایک آدھ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کی وجوہات انسان خود دیتا ہے۔ اس میں کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں اس صورت میں بھی یہ آپ کو قابو کر لیتے ہیں۔ حالت خوف میں جن آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شہوت کی حالت، اس میں بھی یہ آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نشہ کی حالت میں یہ آپ کے جسم میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر یہ آرام سے آپ کی باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کو کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر خوف کی حالت میں یہ آپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے چند چیزیں میں بتایا کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اکثر اوقات جب ہم نے ان کو انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ جب کسی خاتون پہ، بچی پہ جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں وہ کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہو کے وہ تنہائی میں بیٹھ کے، یا اکثر اوقات
واش روم میں بیٹھ کے وہ رویا کرتی تھی، کیونکہ یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی یہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے واش روم میں ایسی جگہ پہ گندگی کی جگہ پہ بیٹھ کے خاص کر رونا نہیں چاہیے۔ پھر جب خواتین یا مرد بھی اس میں شامل ہیں، اگر کپڑے چینج کرنے ہوں تو آپ بسم اللہ کیے بغیر کبھی کپڑے چینج نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا بدصورت بنایا، انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اس وجہ سے یہ عاشق ہو جاتے ہیں، پھر یہ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خواتین کو جنسی طور پہ ہراس بھی کرتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم کرتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کا کافی دھیان رکھنا چاہیے۔ خاص کر واش روم میں جانے کی دعا لازمی پڑھنی چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ان سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح جب آپ خاص کر غصے کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو، تب ان کے آنے کا بہت زیادہ ان کے آنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر لازمی ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھتے رہا کریں، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت یہ آپ کی باڈی پہ حملہ کر کے آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر بہت سی جگہوں پہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی جھاڑو دیتے ہوئے گھر میں ان کا بچہ مر گیا تو اس کے والدین بدلہ لینے کے لیے آپ کی باڈی میں آ جاتے ہیں، یا باہر گزرتے ہوئے کہیں آپ نے انجانے میں ٹھوکر مار دی، وہاں کوئی مر گیا، یہ بدلہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کافی احمق ہوتے ہیں، اور جیسے انسانوں میں شرارتی لوگ بغیر وجہ سے شرارت کرتے رہتے ہیں، ویسے یہ جنات بھی بغیر وجہ سے آپ کے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی معیشت کو دیکھ کر یہ حسد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حسد کے شکار کی وجہ سے پھر آپ لوگوں پہ یہ جادو بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے۔